سورہ سجدہ 32 نمبر سورت قرآن پاک کی 21 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، میں بڑا عذاب بھیجنے سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجتا ہوں، میں بڑا عذاب بھیجنے سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجتا ہوں۔ اب اس کے اوپر ایک رائے یہ ہے جو قیامت کا عذاب ہے وہ بڑا عذاب ہے، اور اس دنیا میں جو آنے والے عذاب ہیں یہ چھوٹے عذاب ہیں، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آخرت کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، اور اس دنیا کے جو چھوٹے عذاب ہیں وہ بھی، لیکن اس میں جو بڑے اور چھوٹے کا میں مفہوم کرتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلانی چیز چھوٹی ہے یا بڑی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم دو چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں، دو چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ مثلا میرے پاس گندم کی ایک توڑا پڑا ہوا ہے، میں کہتا ہوں یار یہ بہت بڑا توڑا ہے، اس میں 1 من کنک ہے، وہاں پہ 7 بوری آ جاتی ہے، بوری میں 100 کلو وزن ہے، 2.5 کلو گندم آ گئی، تو اب یہ چھوٹی ہوگی جس کو پہلے میں بڑی سمجھ رہا تھا، اور وہ بڑی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے یہ آپس میں موازنہ ہے۔ اگر میرے پاس اس کے بدلے وہاں پہ ایک بول آ جائے جس میں 20 من کنک پڑی ہوئی ہے، تو اب وہ جو بوری تھی وہ چھوٹی ہوگی، وہ بڑا ہو گیا۔ بالکل اسی طرح سے جو عذاب اللہ کی طرف سے اس دنیا میں چھوٹے اور بڑے، ان میں کوئی چھوٹا عذاب ہے، کوئی اس سے بڑا ہے، کوئی اس سے بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب کوئی عذاب بڑا بھیجنا چاہتا ہوں تو میں براہ راست بڑا عذاب نہیں بھیجتا، پہلے میں چھوٹے عذاب بھیجتا ہوں، اور وہ چھوٹے عذاب لعلہم یرجعون، وہ اس لیے بھیجتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ تم توبہ کر لو۔ چھوٹے چھوٹے عذاب میں اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ تم توبہ کر لو اور بڑے عذاب سے بچ سکو۔ اب یہ چھوٹے عذاب کہتے کس کو؟ تکلیف دہ چیز، وہ چیز جس کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہو اس کو ہم عذاب کہتے ہیں، لفظی معنی اس کا۔ آئیے ذرا اس کی بھی تھوڑی ساری تفصیل میں چلیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ الاعراف 7ویں سورت 97، 98 اور 99 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افا امن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون۔ یہ ملکوں کے رہنے والے، آپ اور میں، پاکستان کے رہنے والے، ملکوں میں رہنے والے، یہ ملکوں میں رہنے والے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بالکل بے خوف ہو گئے، انہیں اس چیز کا خطرہ ختم ہو گیا، ان کے دماغ سے یہ بات نکل گئی ہے کہ میں ان کے اوپر عذاب بھی لا سکتا ہوں۔ اور آگے فرمایا ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم سوئے ہوئے ہو اور راتوں کو میں تمہارے اوپر عذاب نازل کروں اور تم اٹھنے کے قابل ہی نہ ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے اوپر اگر اس طرح سے عذاب ہو کہ تم سوئے ہوئے ہو، تمہیں خبر ہی نہیں ہے، اور تمہارے سوئے سوئے عذاب، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے؟ ایک صاحب نے اس کا ترجمہ تھوڑا سا مختلف کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے بتاؤ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ تمہیں یہ ضمانت کس نے دی ہے؟ تمہارے پاس کون ضامن ہے کہ تم سوئے ہوئے ہوگے اور تمہارے اوپر عذاب نہیں آ جائے گا؟ ہے کوئی اس کا ضامن؟ آپ کے پاس کون سی ضمانت ہے؟ میرے پیارے دوستو، آگے فرمایا اوا امن اہل القریٰ، کیا ان بستیوں اور ملکوں کے رہنے والے اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں ان یأتیہم بأسنا ضحیٰ وہم یلعبون، کہ وہ کھیل کود میں، پہلے رات کی بات کی نا کہ وہ سو رہے ہوں گے، اب دن کی بات کر رہے ہیں کہ وہ دن میں کھیل کود میں مصروف ہوں، آپس میں گپوں میں لگے ہوئے ہوں، کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہو، کوئی بیٹھ کے فیس بک پہ گیم کر رہا ہو، کوئی یوٹیوب استعمال کر رہا ہو، کوئی پلے سٹور کھول کے اس میں سے گیم لگو کے کھیل رہا ہو، اور میں ان کے اوپر عذاب نہیں بھیج دوں گا؟ اَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، تم کھیل کود میں مصروف ہو اور میں تمہارے اوپر عذاب بھیج دوں؟ مجھے بتاؤ تمہارے پاس کون سی ضمانت ہے؟ آگے ارشاد فرمایا افا امنوا مکر اللہ، کیا تم اللہ کی چالوں سے بالکل بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرے گا یا اس طرح نہیں کر سکتا؟
فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. جن لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اللہ ہمارے اوپر عذاب نہیں بھیج سکتا یا نہیں بھیجے گا، یہ بات کون لوگ کر سکتے ہیں؟ الا القوم الخاسرون، وہ قوم جو تباہ ہونے کے قریب ہو جائے اس کے دماغ میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے، بٹھا دی جاتی ہے، یا ان کے دماغ میں یہ بیٹھ جاتی ہے کہ اب ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے علماء کی پوری ایک جماعت اس بات پہ لگی ہوئی ہے ہمارے اوپر عذاب نہیں آ سکتا. ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے عالم، ان کا ہر تیسرے چوتھے دن ایک کلپ میں دیکھتا ہوں، میرے پاس ان کا ایڈریس ہو میں انہیں بھیجوں، وہ ایک ہر روز ایک وظیفہ کہ یہ وظیفہ کر لو تو تمہیں بخشش ہو جائے گی، جو بندہ صبح پڑھے گا شام تک اس کو گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. جو بھائی میں آپ کا 10 لاکھ روپیہ کھا گیا ہوں، میں سارا دن کلمہ پڑھتا رہوں، مجھے بتائیں میرا وہ معاف ہو سکتا؟ بولو نا بھائی، اس میں شرمانے کی میں اپنے کھانے کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں بات کر رہا. میں آپ کا پیسہ کھا جاؤں اور سارا دن کلمہ پڑھوں، سارا دن درود شریف پڑھوں، سارا دن نمازیں پڑھوں، مجھے بتائیے میرا وہ معاف ہو سکتا ہے؟ کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے جو آپ کا کھایا ہوا میرے سے معاف کرا دے. کوئی ایسا کھایا ہوا نہیں ہے. آپ دوسرے کی بنی کپ لیں، وہ بنی وڈ کے اپنی طرف شامل کر لیں، اور آپ کا خیال ہو کہ میں اسی بنی پہ کھڑے ہو کے 4 نفل پڑھوں گا اور میرا گناہ معاف ہو جائے گا. یہ معاف ہونے والا نہیں ہے. یہ پہلے کتا آپ کو نکالنا پڑے گا. یہ نئے بچوں کو کتے کا پتہ نہیں ہوگا. کنواں ہوتا تھا نا، کھوہ ہوتے تھے، اس میں کتا گر جاتا تھا تو مسئلہ پوچھتے تھے کہ جی کتنے ڈول کڑیے تو پانی پاک ہو جائے گا. ارے بھائی پہلے کتا نکالنا ہے پھر ڈول نکالنے ہیں. کتا اندر پڑا ہوا ہے اور اس میں سے آپ 1000 ڈول نکال دیں تو کیا کنواں پاک ہو جائے گا؟ بھائی دوسرے کی بنی وڈ لی، پیسے دوسرے کے کھا لیے، بہن بھائیوں کا حق کھا لیا، وراثت دبا لی، اور اس کے بعد یہ سوچا کہ ان مولوی صاحب کے کہنے پہ میں یہ ایک عمل کروں گا تو شام تک کے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. آپ نے قوم کو کس بات پہ لگا دیا؟ حدیث مبارک سنیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھ لیا وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا. ابو ہریرہ اٹھے، انہوں نے کہا میں لوگوں کو خوشخبری سناؤں. اٹھ کے باہر نکلے، خوشخبری سنانی شروع کر دی. بائی چانس آگے ابھی پہلا اعلان ہی کیا تھا تو آگے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے. حضرت عمر نے پوچھا ابو ہریرہ تجھے یہ بات کس نے کہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے. اب اس کے بعد تو حضرت عمر کے پاس بھی جگہ کوئی نہیں تھی. آپ نے فرمایا میرے ساتھ چلو. حدیث کا ایک حصہ، جس وقت آپ نے اعلان سنا تو آپ نے حضرت عمر نے آ کے ابو ہریرہ کے سینے پہ دونوں ہاتھ اتنے زور سے مارے کہ ابو ہریرہ زمین پہ گر گئے، اور پوچھا کہ تم یہ اعلان کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، میرے ساتھ چلو. ساتھ چلے گئے. جا کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ابو ہریرہ کو یہ کہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا ہے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ اپنا یہ حکم واپس لے لے. جس قوم کو یہ پتہ چلے گا یہ ساری کی ساری قوم عمل چھوڑ دے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا بس یہ بات ادھر ہی روک لو. ہمارا مولوی ہمارا پیر منبر پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ تم صبح یہ پڑھو اور شام تک کے تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. میں رشوت لوں، میں چوری کروں، میں غیبت کروں، میں جھوٹ بولوں، آپ کا حق کھاؤں، بیٹی کا حق کھا جاؤں، بہن کا حق کھا جاؤں، اور میں شام کو وہ وظیفہ کروں، میرے سارے حق معاف ہو جائیں گے. یہ کون سا دین ہے جس کی ہم تبلیغ کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے ان علماء سے میری گزارش ہے ان وظائف کو بند کریں، یا پھر ہم یہ سمجھیں کہ آپ لوگوں کا دیا ہوا خود کھاتے ہیں اور صبح و شام یہ وظیفہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاف ہو گیا. افامنوا مکر اللہ، تمہیں اللہ کی تدبیروں کا اور اللہ کی چالوں کا کچھ اندازہ نہیں ہے. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اس طرح کی باتوں سے وہ لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہی کے کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں.